Assalamu alaikum. This is lecture 3 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we talked about the various historical, social and political events that led to a universal interest in gender issues, particularly issues pertaining to the life and status of women. We talked about the feminist movement and women's suffrage movement, the two big movements that led to the emancipation, freedom and equality of women all over the world. We also talked about the women's movement in the Indo-Pak subcontinent and saw how that movement led to the right to education and employment of women in this part of the world. Today, we will be talking about the history of gender issues once again, but with a different perspective. We will be talking about the history of gender issues in psychology, and we will see how various schools of thought, the earlier psychologists, contributed or did not contribute to an understanding of women's issues or gender issues. But before starting that, let's see what different viewpoints exist in psychology regarding the understanding of gender issues, gender differences or gender stereotypes. سائیکالوجی میں بنیادی طور پر جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں دو مین ویو پوائنٹس پائے جاتے ہیں. مین ویو پوائنٹس ان سائیکالوجی ریگارڈنگ جینڈر ڈفرینسز آر: 1. Gender variation is biological and evolution based in nature, hence fixed and unalterable. 2. Biological differences are there, but it is the society that shapes and nurtures gender roles. یعنی دو ایک طرح سے مختلف اور اپوزٹ ویو پوائنٹس ہیں. پہلا ویو پوائنٹ بایولوجیکل ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جینڈرز میں یا عورتوں اور مردوں میں یا لڑکوں اور لڑکیوں میں پائے جانے والا فرق ایک بایولوجیکل فرق ہے، نیچرل فرق ہے، انہیرنٹ فرق ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک فکسڈ ڈفرینس ہے اور اس کو ہم آلٹر نہیں کر سکتے، چینج نہیں کر سکتے. دوسری جانب دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ پیدائشی اور انہیرنٹ ڈفرینسز تو ہیں، لیکن ہم جو کچھ بھی ہیں اور جس طرح کے ہم بعد میں بنتے ہیں اس میں معاشرے کا اور ہماری اپ برنگنگ کا، چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز کا اور تعلیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. The biological approach has roots in evolutionary psychology and has an essentialist nature. The biosocial approach has a broader perspective and benefits from knowledge and research in sociology, anthropology, ethnology and of course biology. ایک جانب بایولوجیکل اپروچ ہے، دوسری طرف سوشل اپروچ ہے، اور دونوں کے بیچ بایو سوشل یا بایو سائیکو سوشل اپروچ ہے. یہ اپروچ ایک بیلنسڈ اپروچ ہے جس کے مطابق بنیادی ڈفرینسز موجود ہیں، لیکن اس میں انوائرمنٹ کا، معاشرے کا، ماحول کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یعنی بیسک ڈفرینسز کوئی فکس ڈفرینسز نہیں ہیں، ان میں ماڈیفیکیشن ہو سکتی ہیں، آلٹریشنز ہو سکتی ہیں. اگر کوئی کم لیول کی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوا ہے تو اس کو امپروو کر کے اوپر لایا جا سکتا ہے. اگر کسی میں کوئی نیگیٹو چیز انتہائی درجے پر ہے تو اس کو ٹرین کر کے مینج کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے. لیکن مین ایشو کیا ہے؟ دا مین ایشو از ہو میڈ اس واٹ ایور وی آر. ور وی بورن لائک دیٹ or are we a product of the environment and the society that we exist in? یعنی ہم آج جو کچھ بھی ہیں، جس طرح کے بھی انسان ہیں، خواہ ہم مرد ہوں یا عورت، ہمارے ایسا بننے میں معاشرے کا کس حد تک ہاتھ تھا. اس چیز کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جینڈر ڈفرینسز یا دنیا میں کسی بھی طرح کے کوئی ڈفرینسز یا کوئی چیزیں بھی انسانوں سے متعلق فکس ہوں، پیدائشی ہوں اور ان چینجبل ہوں، تو پھر آخر ایجوکیشن کا اور اویئرنیس کا کیا رول رہ جاتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم جیل میں، پریزن میں موجود قیدیوں کو بھی تعلیم دے کر، ایجوکیشن دے کے ایک مختلف طرح کا انسان بنا سکتے ہیں، اور لوگ ایجوکیشن کے بعد بدلتے ہیں. اگر ہم اسی تھیوری کو مان لیں کہ انہیرنٹ ڈفرینسز اور انہیرنٹ پراپرٹیز کبھی بدل نہیں سکتی، تو پھر تعلیم کا اور ٹریننگ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. نیچر ورسز نرچر. There is no denying the fact that men and women are biologically different. But are the roles adopted by us also predetermined?
Or is it that we are made to learn roles that suit our biological makeup? کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ پیدائشی طور پر تو مختلف ہیں، لیکن اس فرق کو اتنا نمایاں بنا دیا جاتا ہے اور اسی کے مطابق لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، بچوں کی پرورش اسی طرح سے کی جاتی ہے کہ بنیادی فرق وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہم نے چھوٹی بچوں کو سکھائی وہی اگر ہم نے چھوٹے بچوں کو سکھائی ہوتی تو وہ بھی کچھ اسی طرح کے بن جاتے. جو اسکلز لڑکیوں کو سکھائے جاتے ہیں اگر لڑکیوں کو سکھائے جانے کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی سکھائے جاتے تو وہ بھی اس میں شاید بہت بڑا نام پیدا کرتے. اسی طرح سے جس طرح سے لڑکوں کی پرورش کی جاتی ہے، لڑکیوں کو بھی ان میں سے کچھ اسکل سکھا دیے جائیں تو کیا لڑکیاں بھی وہی کیپیبلٹی حاصل نہیں کر سکتی جو لڑکوں کے پاس ہے؟ مختصراً یہ کہ جسمانی فرق ہے لیکن پرورش کے طریقے اور معاشرتی رویے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ فرق نمایاں بھی ہوتا جاتا ہے، گہرا بھی ہوتا جاتا ہے، اس کو ہم دور بھی ہونے نہیں دیتے، جبکہ اس کو دور کرنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں، بہت سے مواقع موجود ہیں. سائیکالوجی میں جو ویو پوائنٹس جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں، منیملسٹ اپروچ اور میکسیملسٹ اپروچ. منیملسٹ اینڈ میکسیملسٹ views in psychology. Epstein 1988 describes the two opposing viewpoints as minimalist and maximalist. Maximalists believe in huge fundamental differences between men and women. A number of maximalists belong to the essentialist perspective. Minimalists believe and propose that there are few fundamental and deep differences. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے میکسیملسٹ میکسیمم ڈفرینس میکسیمم ڈسپیرٹی میں بلیو کرتے ہیں، منیملسٹ کم ڈفرینس کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈفرینسز ہیں لیکن ایسے نہیں کہ ہم لڑکوں کو اور لڑکیوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو دو ٹوٹلی مختلف اینٹیٹیز سمجھ کر ڈیل کرنا شروع کر دیں. بہرحال یہ تو تھے بنیادی ویو پوائنٹس، یعنی کچھ سائیکالوجسٹ پہلے ویو پوائنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ دوسرے سے، اور کچھ ان دونوں کے درمیان میں. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا، آج کے لیکچر میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ارلیئر اسکولز آف تھاٹ جو سائیکالوجی میں تھے انہوں نے جینڈر کے ایشو کو کیسے ٹیکل کیا، جینڈر ڈفرینسز کو انہوں نے کس طرح سے سمجھا، یا کس طرح سے انہوں نے جینڈر ڈفرینسز کو مکمل طور پر اگنور کر دیا. آپ جانتے ہیں ہمارے انیشل اسکولز آف تھاٹ میں اسٹرکچرلزم تھا، فنکشنلزم، پھر سائیکو ڈائنامک اپروچ اور پھر بیہیویئرزم. اس کے علاوہ اور بھی اسکولس ہیں لیکن کچھ اسکولس اس وقت بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. اسٹرکچرلزم یا فنکشنلزم ایز سچ اب موجود نہیں ہے. اسکولس کی جو تھیریز ہیں جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں اور جینڈر ڈیولپمنٹ کے بارے میں، ان کو ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے موضوع کو ڈسکس کرتے وقت ڈسکس کریں گے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جینڈر ایشوز کو ان اسکولز نے کس طرح سے سمجھا، اس کے بارے میں کس طرح سے بات کی، یا انہوں نے اس کو کسی بھی عام شخص کی طرح سے مکمل طور پر اگنور کر دیا. ہمارا سب سے پہلا اور پرانا اسکول آف تھاٹ اسٹرکچرلسٹ اسکول تھا، جس کا آغاز ولہم ونٹ کے کام سے ہوا، اور اس کے بعد دنیا بھر سے سائیکالوجسٹ نے آ کے وہیں جرمنی میں ان کی لیب میں ٹریننگ حاصل کی، اور بہت سی سائیکولوجیکل تھیریز کا آغاز وہیں سے ہوا. پریکٹیکلز کا، ایکسپیریمنٹس کا آغاز اسی اسکول نے کیا. اسٹرکچرلسٹ بنیادی طور پر کس چیز میں انٹرسٹڈ تھے؟ اسٹرکچر آف مائنڈ میں. اور اس کو اسٹڈی کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ انٹراسپیکشن، یعنی سبجیکٹ کی پرسنل رپورٹ، سیلف رپورٹ. اسٹرکچرلسٹ نے اپنی تھیری میں انڈیویجول ڈفرینسز کو مکمل طور پر اگنور کیا. اگنور کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کو برابر سمجھ رہے تھے، مردوں یا خواتین کو، بلکہ یہ کہ انہوں نے خواتین کی ضرورت کو سمجھنا اہم خیال نہیں کیا. اسٹرکچرلزم primarily interested in the structure of human mind. Adult mental processes were studied using introspection. Structuralists' interest was in the investigation of generalized adult mind. They were not concerned with the effect of individual differences, including differences between men and women, and tended to ignore them.
اسٹرکچرلسٹ کے خیال میں جنرلائزڈ ایڈلٹ مائنڈ مین فوکس تھا، یعنی جن ایڈلٹس پر، جن سبجیکٹس کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے، ان سے جو معلومات ان کو ملتی، جو ڈیٹا ملتا، جو ریزلٹس ملتے، اس کو وہ باقی کے انسانوں پر جنرلائز کرتے تھے. جنرلائز کرنے سے مراد آپ جانتے ہیں جنرلائزیشن ایک سبجیکٹ یا ایک سیمپل سے لیے گئے ریزلٹس کو، ان کے کنکلوژنس کو باقی تمام لوگوں پر، باقی تمام سملر لوگوں پر اپلائی کرنے کو کہتے ہیں. ایسا ہی کچھ اسٹرکچرلسٹ بھی کر رہے تھے، لیکن دیکھنے کی بات، غور طلب بات یہ ہے کہ ان کے ایکسپیریمنٹس میں جو سبجیکٹس تھے وہ بنیادی طور پر صرف میل تھے. میل سبجیکٹس پر ریسرچ کی جاتی، ان کی انٹروسپیکٹو رپورٹ لی جاتی اور ازیوم کر لیا جاتا کہ یہی ریزلٹس تمام تر ہیومن کائنڈ پر، تمام مین کائنڈ پر اپلائی کرتے ہیں. ایسا کرنا یقیناً ایک زیادتی تھی، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اگنورینس کی نشانی تھی. وہ اس احساس سے واقف ہی نہیں تھے کہ اس ایکسپیریمنٹ میں اگر خواتین سبجیکٹس بھی ہوتی تو شاید کوئی فرق ریزلٹس آ جاتے. The student subjects in structuralist experiments were primarily males. The generalized adult mind, therefore, was a male mind. In the US, women were expressly prohibited from one of the early groups of experimental psychologists, as reported by Schultz and Schultz. So, critics کے خیال میں جو ایک جنرلائزڈ ایڈلٹ مائنڈ اسٹرکچرلسٹ اسٹڈی کر رہے تھے، وہ ایک صرف ایڈلٹ مائنڈ نہیں تھا، وہ ایک جنرلائزڈ میل مائنڈ تھا، کیونکہ ساری ریسرچز، ساری اسٹڈیز، سارے ایکسپیریمنٹس صرف میل سبجیکٹس پہ کیے گئے. اس وقت اسٹرکچرلزم اپنے ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا، لوگ ان کی لیبس میں ٹریننگ لے رہے تھے اور وہاں سے ٹریننگ لے کے امریکہ واپس جا رہے تھے اور وہاں پہ سائیکالوجی کا شہرہ پھیل رہا تھا. اسی وقت ایک نئے اسکول آف تھاٹ نے جنم لیا، یعنی فنکشنلزم. Psychology and the psychologists took a more pragmatic and practical turn in the US in the form of functionalism. Functionalism focused upon the functions of the mind rather than the structure. Functionalist research included a wider variety of subjects, including women, children, and animals. Functionalists آپ جانتے ہیں اور ولیم جیمز کے نام سے بھی آپ واقف ہیں. یہ وہ سائیکالوجسٹ تھے جو کہ اسٹرکچر آف برین کی بجائے یا اسٹرکچر آف مائنڈ کی بجائے فنکشن آف مائنڈ پر فوکس کر رہے تھے. یعنی یہ دیکھنے کی بجائے کہ مائنڈ کن کن چیزوں سے بنا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے مائنڈ کیسے کام کرتا ہے، سارے مینٹل پروسیسز کس طرح سے ہوتے ہیں. ایک نمایاں تبدیلی جو فنکشنلسٹ اپنے ایکسپیریمنٹس میں اور اپنی اسٹڈیز میں لے کے آیا ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے مختلف طرح کے سبجیکٹس کو اپنے ایکسپیریمنٹس میں شامل کرنا شروع کر دیا. ان کے ایکسپیریمنٹس میں بچے بھی تھے، مختلف عمر کے لوگ بھی تھے اور خواتین بھی تھیں، جبکہ اسٹرکچرلسٹ کے ایکسپیریمنٹس میں سے بچوں کو، عورتوں کو اور فیبل مائنڈیڈ لوگوں کو شامل کبھی نہ کیا گیا اور ان کو ان سے الگ ہی رکھا گیا. یہ تو ایک بنیادی تبدیلی تھی، لیکن اس سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے کہ فنکشنلسٹ خواتین کو، عورتوں کو یا فیمیل سبجیکٹس کو بطور خاص ایک الگ اینٹیٹی کے طور پر اسٹڈی کر رہے تھے. وہ بھی انڈیویجول ڈفرینسز سے اس طرح سینسیٹیو نہیں تھے جیسے کہ ان سے پہلے کے سائیکالوجسٹ. امپیکٹ آف اسٹڈیز آن انٹیلیجنس اینڈ اڈیپٹیبلٹی. Intelligence and adaptability were two major areas of functionalist interest. As a consequence, they delved into intelligence tests, development, and study of individual differences. Individual differences in mental ability and personality traits, including sex differences, were being compared now. The Darwinian influence impacted the functionalists as well. Functionalists کا interest individual differences میں بھی تھا اور adaptability میں، لیکن یہاں پہ انڈیویجول ڈفرینسز جینڈر ڈفرینسز کی ٹرمز میں استعمال نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ان جنرل مختلف لوگوں کے ڈفرینسز کو اسٹڈی کیا جا رہا تھا. اسی دوران بہت سے انٹیلیجنس ٹیسٹ پہ بھی کام ہوتا رہا اور یہ لوگ ڈاروینین تھیوری سے بھی متاثر ہو کر انڈیویجول ڈفرینسز کو اسٹڈی کرتے رہے. ون آف دا پاپولر ایریاز آف اسٹڈی واز دا بایولوجیکلی ڈیٹرمنڈ ڈفرینسز which included biological basis of sex differences. That was perhaps the formal beginning of the empirical investigation of sex differences, although mostly quite biased. جب انڈیویجول ڈفرینسز کی بات ہو رہی تھی، بایولوجیکل ڈفرینسز کی بات ہو رہی تھی،
تو اسی حوالے سے سیکس ڈفرینسز کے بارے میں بھی اسٹڈیز کی گئی، لیکن صرف بایولوجیکل حوالے سے، اس طرح سے نہیں جس طرح سے کہ آج کیا جا رہا ہے. لیکن سائیکالوجی کی ہسٹری میں شاید یہی وہ پہلا مقام تھا جہاں سے جینڈر ڈفرینسز، جو کہ اس وقت یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا رہا تھا، جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا گیا. اس سے پہلے عورتوں کو یا تو مکمل طور پر اگنور کیا جا رہا تھا یا انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایڈلٹ مائنڈ کی اسٹڈی میں شامل ہو سکتی ہیں. The findings usually tended to support the conventional male-female roles prevailing at that time. The impact of social influence in terms of sex differences was generally either ignored, not touched upon, or not considered worth investigation. اب جبکہ عورتوں کو بھی ایکسپیریمنٹس میں شامل کیا جانے لگا، انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی بننے لگ گئے، اڈیپٹیبلٹی پر بھی ریسرچ ہونے لگ گئی، ماحولیاتی عوامل کے اثرات پر بھی غور کیا جانے لگ گیا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو فنکشنلسٹ ہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں بھی اپنا کام شروع کیا، اور انہوں نے اسکول میں بچوں کی نفسیات کے بارے میں بہت سی تحقیق بھی کی. لیکن اب بھی جب ان ڈفرینسز کی بات ہو رہی تھی اور عورتوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا، تو جو فائنڈنگز تھی وہ کچھ اس طرح تھی کہ ان کو ہم صرف بائسڈ ہی کہہ سکتے ہیں، یعنی جانبدارانہ. جانبدارانہ کس سینس میں کہ وہ مردوں کی طرف پازیٹیولی ٹلٹڈ تھی اور عورتوں کے خلاف. ایسا کیوں ہے یہ ہم شاید جب ریسرچ میتھڈس کی بات کریں گے اس وقت بھی ڈسکس کریں گے کہ ریسرچر کا جس تھیری سے تعلق ہوتا ہے اسی کو بنیاد بنا کر وہ ہائپوتھسس بناتا ہے. بہت سے کریٹکس کا یہی خیال ہے کہ سائنس بھی مکمل طور پر ان بائسڈ نہیں ہو سکتی، بیکاز دا ریسرچر میکس اے ہائپوتھسس according to his own viewpoint, his or her own ideology. And when they are conducting research, they are trying to find out the answers to the questions that they already know. وہ اپنی ریسرچ میں سے وہی چیز دوبارہ سے نکالنا چاہتے ہیں، وہی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو وہی دکھانا چاہتے ہیں جس میں وہ آلریڈی بلیو کر رہے تھے. ایسا ہی کچھ اس وقت فنکشنلسٹ تحقیق میں بھی ہو رہا تھا. دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ نمایاں فائنڈنگز کیا تھیں. Some of the typical findings of such studies: women were less intelligent than men. As compared to men, women benefited less from education. Women, as compared to men, had a strong maternal instinct. Women were unlikely to produce examples of success or eminence. The findings primarily suggested that females were intellectually deficient as compared to men. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائنڈنگز بائسڈ ہیں. آج ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائسڈ ہے کیونکہ ہمارے پاس پچھلے کم از کم 100 برس کا ایک ڈیٹا ہے، نالج موجود ہے، ریسرچ فائنڈنگز موجود ہیں جو یہ بتا رہی ہیں، جو یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ عورتیں کیپیبلٹی میں یا انٹیلیجنس میں اور اپنی کیپیسٹی میں مردوں سے کم نہیں ہیں. ہاں، مرد اور عورت مختلف ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے مرد اور مرد مختلف ہیں. کچھ چیزوں میں مرد عورتوں سے بہتر ہوں گے جیسے کہ فزیکل اسٹرینتھ، کچھ چیزوں میں عورتیں مردوں سے بہتر ہوں گی جیسے کہ فزیکل انڈیورنس. عورت میں برداشت زیادہ ہے، مرد میں قوت زیادہ ہے. لیکن کیا تمام مرد تمام عورتوں سے بہتر ہیں یا تمام عورتیں تمام مردوں سے بہتر ہیں؟ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. انڈیویجول ڈفرینسز مردوں اور عورتوں کے درمیان میں بھی پائے جاتے ہیں، مردوں اور مردوں کے درمیان بھی اور عورتوں کے درمیان میں بھی. جہاں مرد عورتوں سے بہتر ثابت ہوتے ہیں وہیں مرد مردوں سے بھی بہتر ثابت ہوتے ہیں. سملرلی عورتیں جہاں باقی عورتوں سے بہتر ہیں، بہت سے معاملوں میں وہ مردوں سے بھی بہتر ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر پروفیشن میں پائی جاتی ہیں اور اپنی ایکسلنس ہمارے سامنے ظاہر کر رہی ہیں اور دنیا میں ثابت کر رہی ہیں. The functionalists were interested in nature rather than nurture. Study of sex roles and cultural concepts of masculine and feminine did not interest them. Functionalists جب عورتوں کو اپنی اسٹڈیز میں شامل کر رہے تھے، اپنی تحقیق کا حصہ بنا رہے تھے، تو اس کا مقصد یہ نہیں دیکھنا تھا کہ جینڈر ڈفرینسز کیسے پیدا ہوتے ہیں اور جینڈر ڈفرینسز کا روٹ کاز کیا ہے. وہ تو صرف بایولوجیکل ڈیپ روٹڈ ڈفرینسز دیکھ رہے تھے، اور ان کے خیال میں بہت سے جو ان کے ریسرچرز تھے ان کے ذہن میں آلریڈی ایک بائس ویو پوائنٹ تھا
کہ عورتیں اپنی ابیلٹی میں کمتر ہیں. ٹیسٹ بھی اسی طرح کے بنائے گئے جس سے وہ کمتر ثابت ہوئی. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ ریشل بائس میں یا ریشل پریجوڈس میں ہوتا ہے. جو انٹیلیجنس ٹیسٹ سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک میں بنائے گئے ہیں ان میں زبان کا مسئلہ ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے یا ہمارے جیسے معاشرے کے لوگوں کے لیے موجود ہے. سب سے پہلے تو وہ ٹیسٹ ایک ایلین یا ایک مختلف یا ایک نئی زبان میں ہے. دوسرے اس میں جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں وہ اسی کلچر سے متعلق ہوتی ہیں جہاں پر وہ ٹیسٹ بنایا گیا تھا. یہ بالکل ایسی ہے کہ کسی یورپی ملک یا امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں رہنے والے شخص سے آپ پوچھ لیں کہ پاکستان کے جھنڈے میں کتنے ستارے ہوتے ہیں, وہ نہیں بتا سکے گا. اور اگر اس طرح کی چیزوں پر بیس کر کے ایک ٹیسٹ بنایا جائے گا تو کسی مہذب ترین ملک کا, ترقی یافتہ ترین ملک کا شخص بھی اس کے اوپر کوئی اچھا IQ نہیں لے سکے گا. بالکل اسی طرح سے ان ممالک کے بنائے ہوئے ٹیسٹ پر ہمارے جیسے بہت سے مشرقی یا کم ڈیولپ معاشروں میں لوگ اتنی اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. بالکل یہی صورتحال فنکشنلزم کے زمانے میں ہونے والی تحقیق میں عورتوں کے ساتھ پیش تھی. The gender biased views or findings of the functionalists faced strong criticism. Female psychologists like Helen Thompson Woolley and Letta Stetter Hollingworth criticized, argued, and took a stand against the functionalist view of women. Woolley کے خیال میں یہ تمام فائنڈنگز جینڈر بائس تھی, پریجوڈس تھی, اور ریسرچرز اپنی رائے اور اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق ہی جو دیکھنا چاہتے تھے وہی دنیا کو دکھا رہے تھے. Hollingworth believed that women's potential can never be demonstrated unless they were given an opportunity to choose the life that they would like, whether they would like career or maternity or both. یعنی عورتوں کو جب آزادی ہی نہیں دی گئی عمل کی اور فکر کی جس طرح سے مردوں کو حاصل ہے, تو زندگی میں بھی وہ کوئی نمایاں کارکردگی اگر نہیں دکھا رہی تو کچھ ایسی عجیب بات نہیں. اگر ان کو آزادی ہو, بہتر ماحول دیا جائے, تعلیم ان کو میسر ہو, تو وہ بھی وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جو کہ مرد کر سکتے ہیں. Behaviorism brought forth a new perspective. فنکشنلزم کے بعد بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا اسکول آف تھاٹ ایمرج کیا, یعنی بیہیویئرزم. آپ بہت اچھی طرح سے اب تک بیہیویئرزم سے واقف ہو چکے ہوں گے. بیہیویئرسٹ اسکول آف تھاٹ وہ اسکول آف تھاٹ ہے جس نے مائنڈ یا ایبسٹریکٹ چیزوں کے اوپر توجہ دینے کو ضروری خیال نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آبزرویبل بیہیویئر کو ہی اپنا فوکس بنانا چاہیے اور ہمیں وہی چیزیں اسٹڈی کرنی چاہیے جو کہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. بیہیویئرسٹ ایکسپیریمنٹ کرتے تھے, آبزرویشن کرتے تھے. ان کی تحقیق میں اور ان کی اسٹڈیز میں کسی حد تک فیمیل جینڈر داخل ہوا, لیکن وہ بھی اپنے نتائج میں اور اپنی فائنڈنگز میں فنکشنلسٹ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے. The subject matter of psychology for the behaviorist was observable behavior alone, rather than inner experience or instinct. Although their main emphasis was different from the functionalists, the approach of behaviorists towards sex differences was not much different. Their primary interest was in learning and memory. Behaviorists اپنے فوکل پوائنٹ میں فنکشنلسٹ سے مختلف تھے, لیکن ریسرچ کے بارے میں اپنے ایٹیٹیوڈ اور رویے میں ان سے کچھ خاص مختلف نہیں تھے. ان کو جس چیز میں انٹرسٹ تھا وہ تھا لرننگ اور میموری, اور اس کے لیے جو ان کو ریسرچ کرنی تھی, جس طرح کے سبجیکٹس ان کو چاہیے تھے وہ ان کو لیتے تھے, ان کو استعمال کرتے تھے, ان پر ایکسپیریمنٹیشن کرتے تھے. انڈیویجول ڈفرینسز میں جینڈر ڈفرینسز کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جا رہی تھی. جیسا کہ ہم نے بھی کچھ دیر پہلے کہا تھا, ان کے شروع کے ایکسپیریمنٹس میں تو عورتوں کو یا لڑکیوں کو شامل ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی. بہت سی یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا رہا کہ سائیکولوجیکل ایکسپیریمنٹس ہوتے لیکن صرف میل اسٹوڈنٹس کو اس میں شامل کیا جاتا. Sex differences and sex roles along with other social factors were ignored. These early psychologists created womanless psychology. اگر ہم ابتدائی دور کے ان سائیکولوجسٹ کے کام کو دیکھیں تو ان کی سائیکولوجی جنرلائزڈ ایڈلٹ مائنڈ کی سائیکولوجی ہے, اور اس کو جیسے کہ بہت سے کرٹکس نے اور سائیکولوجسٹ نے کہا یہ ایک وومن لیس سائیکولوجی تھی. بات
مین کائنڈ کی جا رہی تھی, ہیومن بینگس کی جا رہی تھی, لیکن اس میں 50% ہیومن بینگس کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. جو فائنڈنگس تھی وہ مردوں سے حاصل کی گئی, میل سبجیکٹ سے لی گئی, ان کو عورتوں پر جنرلائز کیا گیا. عورتوں کے تھنکنگ پیٹرن کو, ان کے لائف سٹائل کو, ان کی سوچ کو, ان کے ضروریات کو, ان کے ڈفرینسز کو اس میں بالکل نظر انداز کرتے ہوئے میل ڈومینیٹڈ, میل اورینٹڈ رکھا گیا. Their research negatively affected the attention required by the gender or sex differences issue in two ways. Their research did not include women as participants, and when both men and women were participants, gender-related variables were not examined. Early psychologists کے کام نے اور ان کے جینڈر ایشوز کے بارے میں ایٹیٹیوڈ نے عورتوں کے ایشو کو یا جینڈر ایشوز کو دو طرح سے متاثر کیا. پہلی بات, اول تو ان کی ریسرچ میں فیمیل سبجیکٹس شامل ہی نہیں تھی, اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے کہ جو فائنڈنگز ہم سائیکالوجی کے شروع کے دور کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان لوگوں نے جو ہمیں بتایا, ان کی تحقیق کے جو نتائج تھے وہ انسانوں کے بارے میں ہیں یا نہیں. مردوں کے بارے میں تو وہ ٹرو ہے, صحیح ہے. انسانوں کے بارے میں, اس کے بارے میں ہم شک رکھتے ہیں کیونکہ اس میں آدھی طرح کے انسان تھے, باقی آدھی طرح کے انسان ایکسکلوڈڈ تھے. دوسرے, جن ایکسپیریمنٹس میں انہوں نے عورتوں کو شامل کیا ان میں ان کو اور مردوں کو ایک ہی طرح کی اینٹی سمجھ کر شامل کیا گیا, اور ایسے کسی ایشو کو ٹچ نہیں کیا گیا, اسٹڈی نہیں کیا گیا جس میں جینڈر ڈفرینسز اپنا اثر رکھتے ہیں. یہ تو تھے پہلے 3 اسکولز آف تھاٹ. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرائڈ اپنی سائیکو ڈائنامک تھیوری میں کیا کہتے تھے. فرائڈن تھیوری وہ پہلی تھیوری تھی جس نے جینڈر ایشو کو یا جینڈر ڈفرینسز کو ٹیکل کیا. کس طرح سے کیا, اس سے ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں. ان کی اپروچ کیا تھی اس کو ہم غلط یا صحیح کہہ سکتے ہیں, اس پہ بحث کر سکتے ہیں, مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ فرائڈین تھیوری یا سائیکو اینالیٹک یا سائیکو ڈائنامک تھیوری وہ پہلی تھیوری تھی جس نے مردوں اور عورتوں کو 2 مختلف لوگوں کے طور پر لیا, ان کی اپ برنگنگ کو ایک مختلف انداز سے دیکھا. مرد اور طرح سے پرورش پاتے ہیں, ان کی شخصیت اور طرح سے پروان چڑھتی ہے, عورتوں کی شخصیت اور طرح سے پروان چڑھتی ہے, اور اس سب میں ان کی سائیکی, ان کے ارد گرد کے لوگ اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک اور معاشرتی رویے اپنا ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. فرائڈین تھیوری سے وہ صحیح ہے یا غلط اس کے بارے میں بہت سا کرٹیسزم موجود ہے, مگر اس کی اہمیت اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ جینڈر ایشوز کو بطور جینڈر ایشوز فرائڈ نے سب سے پہلے ہینڈل کیا. سائیکو اینالیٹک سائیکالوجی. سائیکو اینالیٹک سائیکالوجی founded by Sigmund Freud has been the most influential yet most criticized approach in psychology. Psychoanalytic psychology was the first to talk about sex differences in terms of personality differences between men and women. Freud's theory gave an understanding of the conceptualization of sex and gender. اگر یاد ہو تو آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری آف سائیکالوجی میں اور دوسرے کورسز میں بھی کہ فرائڈین تھیوری میں انہوں نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی, پرسنالٹی کے اسٹرکچر کی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی کی سائیکو سیکشل اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا. ان اسٹیجز میں مختلف مقامات پر ہمیں جینڈر رولز, جینڈر آئیڈینٹی اور جینڈر ڈفرینسز دکھائی دیتے ہیں. Freud talked about the developmental stages of personality in terms of psychosexual development. Personality is guided and run by basic energy. Instincts are the source of energy. The most significant factor in personality formation is a child's perception of anatomical differences between boys and girls. Freud کی تھیوری میں ڈیولپمنٹل سٹیجز کی ابتدا میں ہی میل اور فیمیل بچوں میں ڈفرینسز آ جاتے ہیں. وہ ایناٹامیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ایک دوسرے کو انوی بھی کر سکتے ہیں, محرومی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. نتیجتاً ایک سٹیج آتی ہے جب وہ اپوزٹ سیکس کے پیرنٹ کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں, اور جبکہ سیم سیکس پیرنٹ کے ساتھ ان میں ایک طرح کی ہاسٹیلٹی پیدا ہو جاتی ہے. ایسا خاص طور پر لڑکوں کے ساتھ ہوتا ہے. گریجولی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
فرائڈ کے مطابق باپ کی طرف بیٹے میں جو ہاسٹیلٹی تھی اس کے بارے میں اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ہاسٹیلٹی اس طرح سے کسی کام کی نہیں ہے, کسی فائدے کی نہیں ہے. جو وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے یا باپ سے بہتر اور بڑھ کر ثابت ہونا چاہ رہا ہے وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے. یہ صرف اس طرح سے ممکن ہے اور باپ جیسی طاقت حاصل کرنا صرف اسی طرح سے ممکن ہے جب باپ جیسا ہی رول اختیار کر لیا جائے. اور مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ طے کر لیتا ہے انکانشیسلی کہ مجھے باپ ہی کے جیسا بننا ہے. اور یہ وہ اسٹیج ہے جب وہ باپ کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن کر لیتا ہے. The child ultimately reaches a resolution of this conflict in the form of identification with the same-sex parent. The case of a male child is graver in nature. He undergoes a deeper conflict and trauma in personality development. The resolution comes in terms of complete identification with the father. بچے کے لیے فرائیڈین تھیوری کے مطابق وہ زمانہ اور وہ دور بہت تکلیف کا اور کانفلکٹ کا ہے جس وقت وہ اپنے باپ کے ساتھ ایک نیگیٹو فیلنگ محسوس کر رہا ہے اور اس کو ریزالو کرنا چاہ رہا ہے. اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتا, وہ اتنا مضبوط بھی نہیں کہ اپنے باپ کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کر سکے. اور گریجولی اس کا یہی ریزولوشن اس کو ملتا ہے کہ مجھے باپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. کہنے میں یہ ساری چیز بہت آسان لگ رہی ہے لیکن بچے کے لیے ایک بہت ذہنی دباؤ کا باعث ہے. بہت سے بچے اس کو ریزالو کر لیتے ہیں, بہت سے بچے اس کو ریزالو نہیں بھی کر پاتے. فرام دس فرائڈ ڈرو دا ہائپوتھیسس فار وچ ہی may still be criticized. That is, as compared to women, men typically form a stronger conscience and a sense of social values. This issue was hotly contested and Freud criticized for what this thinking implied. بچہ جب اپنے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے باپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اس سارے پروسیس کے دوران اس کو بہت اسٹرنجنٹ اسٹینڈرڈس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نتیجتاً ان میں ایک اسٹرانگ ڈیپ ویلیو سسٹم پیدا ہوتا ہے اور ایک اسٹرانگ مضبوط کانشنس یعنی ضمیر بھی. فرائڈ کو اس چیز کے لیے بہت کرٹیسائز کیا گیا اور آج بھی کیا جاتا ہے. آف کورس دس از ون آف دا various reasons for which he was criticized. But since we are discussing gender issues, this is probably the most important from this perspective. یعنی فرائڈ کے کہنے کے مطابق مردوں میں کانشنس اور ویلیو سسٹم اور ویلیو فور ویلیو سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہے اور ڈیپ روٹڈ ہے جبکہ عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. Those who believed in this theory interpreted it to imply that women were inferior to men. Women were jealous of men's achievements, were less ethical, more self-contemptuous, and more concerned with their appearance. Acceptance of a feminine role meant adopting low-ranking opportunities and an inferior status. جو لوگ فرائڈ کی اس تھیوری میں بلیو کرتے تھے اور پہلے سے اسی طرح کی سوچ رکھتے تھے انہوں نے اس تمام تھیوری کا نتیجہ یہ نکالا کہ عورتیں کوئی کم تر لیول کی بینگس ہیں, ان کے اندر اتنی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے, وہ اعلیٰ درجے کی ویلیو سسٹم نہیں رکھتے, ان کو صرف اپنے بناؤ سنگھار سے دلچسپی ہے اور ان سے کسی بہت ایبسٹریکٹ لیول کی تھنکنگ کی توقع نہیں کی جا سکتی. اس چیز کا اس زمانے میں جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے اسٹیٹس پر اور جنرل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ویمن پر کافی برا اثر ہوا. جو لوگ پہلے سے ہی اس طرح کی سوچ رکھتے تھے ان کی سوچ اور مضبوط ہو گئی اور عورتیں جو پہلے سے فرسٹریٹڈ تھی مزید فرسٹریٹڈ محسوس کرنے لگی. مگر ظاہر ہے یہ انہی لوگوں کے بارے میں صحیح ہے جو کہ فرائیڈین تھیوری سے امپریس تھے یا ان پر ان کا اثر ہو رہا تھا یا اس تھیوری سے واقف تھے. If any woman could not reconcile with this situation, she was considered to be a case of a person requiring psychotherapy, since he was not accepting a role expected of her. This thinking not only hurt women, but also touched men throughout otherwise. عورتوں کے بارے میں یہ خیالات ایک فرسٹریٹنگ سچویشن تھے. عورت اگر اپنا ایک کنونشنل رول اختیار نہیں کرتی جو کہ اس کو معاشرے نے دیا ہے
تو سمجھا جاتا کہ اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے, مینٹل پرابلم ہے اور اس کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے. یعنی ایک طرح سے عورت کے راستے بند کرنے میں یہ تھیوری بھی اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہی تھی. وہ کہ اس وقت ایک ریولوشنری تھیوری تھی, ایک لبرل سوچ رکھنے والی تھیوری تھی, لیکن اس کی امپلیکیشنز جینڈر ریلیشنز پہ کیا ہوں گی اس کے بارے میں زیادہ دھیان نہیں دیا گیا. They felt that Freud was proposing and strengthening the idea of female subservience and a male-dominated society. Freudian theory gained unmatched popularity all over the world, especially in the West. This had implications in terms of influence on popular thinking. According to Freud, for the development of masculinity, the psychoanalytic theory had very stringent and inflexible standards. Freudian theory جس طرح سے جینڈر ڈفرینسز کی بات کر رہی ہے اور میل سائیکی پہ زیادہ ایمفسس دے رہی ہے, اس کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ جو ایک میل بچے کو کانفلکٹ کا سامنا ہے اور وہ اس کو ریزالو کر رہا ہے, تو ان بچوں کے ساتھ کیا کیس ہوگا جو کہ فادر لیس ہے. ایک بچہ جس نے اپنے گھرانے میں کبھی باپ دیکھا ہی نہیں, اس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے وفات پا گیا تھا یا گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا یا ماں باپ میں سیپریشن ہوگی, اس بچے کے بارے میں, اس کی سائیکی کے بارے میں ہم کیا ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں؟ اس کے سامنے کوئی ایسا کردار نہیں تھا جس سے وہ جیلس ہوتا یا جس سے ہاسٹیلٹی محسوس کرتا, اور اس ہاسٹیلٹی کو ریزالو نہ کر سکنے کی کوشش کے نتیجے میں اس کے ساتھ کمپلیٹ آئیڈینٹیفیکیشن اختیار کر لیتا. جن بچوں کے باپ نہیں ہے, آخر وہ بھی مردانہ رول اڈاپٹ کرتے ہیں, دوسرے مردوں کی طرح سے بہیو کرتے ہیں, جبکہ انہوں نے کبھی اپنے باپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا. اس طرح کے کچھ سوالوں کے جواب فرائیڈین تھیوری میں لوگوں کو نہیں مل رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ ڈسسیٹسفائڈ ہوئے اور انہیں دوسری تھیوریز کی طرف بھی توجہ دی. Similarly, the boys who could not break fully from mother and did not completely identify with father lack a normally developed masculinity and had feminine characteristics in their personality according to Freud. So, ہم دیکھ رہے ہیں کہ earlier schools of thought میں gender differences کو یا تو کنسیڈر نہیں کیا گیا, اتنا اہم نہیں سمجھا گیا کہ ان کو اپنی اسٹڈیز میں شامل کیا جائے, اور یا پھر اگر شامل کیا گیا تو ایک بائسڈ ویو پوائنٹ کے ساتھ. ماڈرن ریسرچ میں اس طرح سے نہیں ہو رہا, ہم ہر طرح کے ویو پوائنٹس دیکھتے ہیں, اور آج اس وقت ہمارے پاس بے شمار ایسی ریسرچ ہے, بہت بڑی باڈی آف نالج ہے, جس میں ہمیں عورتوں اور آدمیوں کی نفسیات کے بارے میں الگ الگ بہت سی ریسرچز ملتی ہیں, جینڈر ڈفرینسز کے بارے میں ریسرچ ملتی ہے, جینڈر سملیرٹیز کے بارے میں بھی بہت سا کام ہے. ہمیشہ جب ہم جینڈر ایشوز کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ صرف ڈفرینسز کے بارے میں ہے. ایسا نہیں ہے, بہت سی سملیرٹیز بھی ہیں, لیکن کیونکہ بایولوجیکل میک اپ ڈفرینٹ ہے دونوں کا, اس لیے دونوں کے مسائل مختلف ہو سکتے ہیں, مینٹل بھی, فزیکل بھی. ارلیئر اسکولز آف تھاٹ کو دیکھنے کے بعد آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کی ہسٹری میں آخر کیوں کر جینڈر ایشوز ایک باقاعدہ وے آف تھنکنگ کے طور پہ شامل ہوئے, کس طرح سے لوگوں نے سائیکالوجی آف ویمن کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کیا اور اس کو ایک باقاعدہ سے الگ ڈسپلن کا درجہ دیا گیا. ایوولوشن آف سائیکالوجی آف ویمن, جینڈر ایشوز اینڈ سائیکالوجی آف جینڈر. Women had been going for doctoral programs and professional training in psychology for many years, but they did not enjoy the same professional status as that of male psychologists. یوں تو سائیکالوجی جب کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانی شروع ہو گئی تو تقریباً شروع سے ہی خواتین سائیکالوجی کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور پی ایچ ڈی پروگرامز میں داخل تھی. لیکن جہاں پر پروفیشنل پریکٹس کی بات آتی یا پروفیشنل امپلائمنٹ کی بات آتی, ان کو وہ درجہ نہیں ملتا تھا جو کہ میل سائیکالوجسٹ کو حاصل تھا. اس کو نہ حاصل کر پانا ان فیمیل سائیکالوجسٹ کے لیے کافی فرسٹریٹنگ تھا. 1941 نیشنل کاؤنسل آف ویمن سائیکالوجسٹ واز فارمڈ ٹو فردر دا ورک آف فیمیل سائیکالوجسٹ ان دا وار ایفرٹ. ان 1944 انٹرنیشنل کاؤنسل آف ویمن سائیکالوجسٹ ایوالوڈ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1940s کے زمانے میں عورتوں کی دو بڑی ایسوسیشنز وجود میں آئیں جن کا مقصد
عورتوں کے کاز کو آگے بڑھانا, فیمیل سائیکالوجسٹ کو بہتر اسٹیٹس دلوانا, اور آلریڈی وار میں جو کام شروع کیا جا چکا تھا اس کو آگے بڑھانا تھا. اس کے دیکھتے دیکھتے اگلے کچھ ہی برسوں میں سائیکالوجی میں عورتوں کا عمل دخل بڑھ گیا, ان کی کنٹریبیوشن زیادہ نمایاں ہو گئی, اور انڈیویجول ڈفرینسز کو پڑھنے کے لیے اور اس پر تحقیق کرنے کے لیے بہت زیادہ لوگوں نے انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا. The National Council turned into the International Council that tried to become an APA division but could not. کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ اے پی اے کا ایک سیپریٹ ڈویژن بن جائے. اے پی اے کی بات ہم بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دنیا بھر میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ آرگنائزڈ آرگنائزیشن ہے سائیکالوجی سے متعلق. نیشنل کاؤنسل نے کوشش کی کہ اس کے پاس اتنی ریسرچ ہے, اس میں اتنے سائیکالوجسٹ شامل ہیں کہ اس کو اے پی اے کا ایک سیپریٹ ڈویژن بنا دیا جائے, لیکن اس وقت ایسا نہیں ہو سکا. کچھ عرصوں کے بعد کچھ اور لوگ سامنے آئے جنہوں نے یہ درجہ حاصل کر لیا. Although psychologists had been involved in gender or women-related research for many years, APA did not have a division specifically dealing with women or gender issues till 1973. مرد اور خواتین دونوں طرح کے سائیکالوجسٹ جینڈر ایشوز پہ کام کر رہے تھے, جینڈر ڈفرینسز کو اسٹڈی کر رہے تھے, سوشل سائیکالوجی میں اس پہ کام ہو رہا تھا, لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہو پایا تھا کہ اے پی اے میں ایک سیپریٹ ڈویژن یا سیپریٹ برانچ بن جائے جو کہ صرف جینڈر ایشوز کو یا ویمن ایشوز کو ڈیل کر رہی ہو. یہاں پہ ایک چیز یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ یا سائیکالوجسٹ جینڈر ایشوز کو یا ویمن ایشوز کو اسٹڈی کر رہے تھے, تو وہ سب کے سب لوگ فیمیل سائیکالوجسٹ نہیں تھے. فیمیل سائیکالوجسٹ کے ساتھ ساتھ بہت سے پرو فیمنسٹ سائیکالوجسٹ اور دوسرے لوگ بھی شامل تھے, انٹلیکچوئلس بھی شامل تھے. اور یہ صرف عورتوں کی ایفرٹ کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ مردوں کی بھی اس میں سمپتھی اور سپورٹ ہمیشہ شامل رہی ہے اور اب بھی شامل ہے. 1973 میں پہلی دفعہ ہوا کہ اے پی اے میں ایک سیپریٹ ڈویژن وجود میں آیا جس کا تعلق عورتوں کی سائیکالوجی سے تھا. 1973 Society for the Psychology of Women became Division 35 of APA. This society emerged from the Association for Women in Psychology. Members of the association had been demonstrating against sex discrimination and pleaded for an increase in feminist psychological research at the APA National Conventions of 1969 and 1970. Association for Women کو اے پی اے کے ایک سیپریٹ ڈویژن کا درجہ حاصل ہو گیا, ڈویژن 35, جس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ایک عالمی لیول کے اوپر, بین الاقوامی لیول پر سائیکالوجی آف ویمن کو ایک اہم برانچ آف سائیکالوجی کا درجہ حاصل ہو گیا. آپ کو یہاں پہ یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم اے پی اے کے ڈویژنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تمام کے تمام ڈویژنس ایک طرح سے سائیکالوجی کی برانچز ہیں. سائیکالوجی کے اس وقت جتنی برانچز ہیں ان سب کے ڈویژنس اے پی اے میں موجود ہیں, اور اس وقت ہمارے پاس 56 ڈویژنس موجود ہیں. ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ سائیکالوجسٹ نے فیمیل ریلیٹڈ ایشوز کو اسٹڈی کیا یا جینڈر ڈفرینسز کو اسٹڈی کیا, جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کیا, اور ہم کیونکہ اس کورس میں جینڈر ایشوز کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو لمٹ نہیں کریں گے صرف فیمیل ایشوز تک. جینڈر ریفرز ٹو بوتھ مین اینڈ ویمن. اٹ از دا پرسپشن آف بینگ اے میل اور اے فیمیل. سو as we have seen that a separate branch of psychology emerged dealing with the psychology of women, at the same time, psychologists were working for the status of psychology of men as a separate discipline. Men's movement. Men had been involved with the feminist movement and supported the feminist goals. A number of pro-feminist men joined National Organization for Women in the 70s. A number of pro-feminist men's organizations began emerging in the 80s as a result of growing interest in masculinity and men's problems. مرد سائیکالوجسٹ اور مرد سپورٹرز ہمیشہ سے فیمنسٹ موومنٹ کے ساتھ رہے, اور جو بھی عورتوں کی اسٹرگل تھی اسٹیٹس کے لیے, سوشل اسٹیٹس کے لیے اور آئیڈینٹی کے لیے, اس میں انہوں نے ان کا ساتھ دیا. اور بہت سے لوگوں نے 70s میں اور 80s میں عورتوں کی آرگنائزیشنز جو فیمنسٹ آرگنائزیشنز تھیں ان کو جوائن کیا. اسی دوران
انہی لوگوں میں جو کہ پرو فیمنسٹ تھے یہ خیال بھی سامنے آیا کہ ہمیں میل سائیکالوجی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, میل ایشوز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اور جینڈر ریلیشنز کو ایمفسائز کرنے کی اور ان کی اسٹڈی کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کچھ تنظیموں نے اپنا سر اٹھایا اور مینس موومنٹ کا آغاز ہوا. NOMAS, NOMAS, National Organization for Men Against Sexism, pro-feminist organization interested in masculinity, obliteration of racism and prejudice against certain groups, and focusing on exploring positive options. سب سے پہلی آرگنائزیشن جو اس طرح کی قائم ہوئی ایک بڑے لیول پر وہ تھی نوماس. اس کے بعد اور بھی بہت سی آرگنائزیشنز سامنے آئیں اور APA تک پہنچنے کی کوشش کی. 1995 Society for the Psychological Study of Men and Masculinity became Division 51 of APA. 1995 میں آخر وہ واقعہ ہوا جس کے بعد آخر مردوں کی ایسوسیشن کو بھی ایک سیپریٹ ڈویژن آف APA کا درجہ حاصل ہو گیا. یعنی اگر آج آپ کسی برانچ میں اسپیشلائز کرنا چاہیں تو سائیکالوجی آف مین اینڈ میسکولینٹی بھی ایک الگ سے برانچ ہے, جہاں جینڈر کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے, جہاں صرف ویمنز کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے, وہیں پر مین اور میسکولینٹی بھی ایک انٹرسٹنگ ایریا آف اسٹڈی ہے. آخر APA کا ڈویژن 51 جس کا تعلق اسٹڈی آف مین اینڈ میسکولینٹی سے ہے, کن چیزوں کی اسٹڈی کا ذکر کرتا ہے. اس ڈویژن کے سامنے کم از کم 3 گولز ہیں. 1. Promoting the study of how gender roles shape and constrict men's lives, helping men to experience their full human potential, and eroding the definition of masculinity that has inhibited men's development and has contributed to the oppression of others as well. مین اور میسکولینٹی کی اسٹڈی میں بلیو کرنے والوں کا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ عورتیں اوپریسڈ ہیں, اسی طرح سے مرد بھی بہت معاملوں میں اوپریسڈ ہیں. ہم کیا جانتے ہیں کہ اگر ایک مرد کو اس طرح سے تربیت نہ دی جاتی جیسے کہ دی گئی ہے تو وہ شاید کتنا مختلف, کتنا آزاد اور کتنا لائٹ محسوس کرنے والا انسان ہوتا. اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں جس کے بارے میں اس ڈویژن میں ریسرچ موجود ہے. اس کا اندازہ کرنے کے لیے آپ کو ہم کچھ اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں جو آپ کے انٹرسٹ کا باعث ہوں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ مردوں کے مسائل بھی کافی اہم ہیں. Some statistics about men. As compared to women, men have double the risk of being victims of physical assault. The chance of being a homicide victim is thrice as higher. Men 4 times more than women commit suicide. یعنی اگر دیکھا جائے تو مرد جسمانی تشدد کا بھی زیادہ شکار ہوتے ہیں, زیادہ مرد خودکشیاں کرتے ہیں اور مرڈرز بھی مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ مرد زیادہ رسک پر ہیں. یہ ڈویژن اور اس سے متعلقہ ریسرچ جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے مردوں کے بہت سے مسائل کا. کچھ ایریاز جن کے بارے میں ریسرچ کی گئی ہے اور موجود ہے ان میں سے ہم آپ کو متعارف کرواتے ہیں. پرابلمز آف مین. از مینز سوشل پریویلیج اے myth اور ریالٹی؟ کیا مرد واقعی پریویلیج ہیں یا صرف ایک خیالی بات ہے, لوگوں نے ایک داستان بنائی ہوئی ہے؟ کیا مرد کہیں ایکسپلائٹ تو نہیں ہو رہے, آپریشن کا شکار تو نہیں؟ Do men never suffer violence, especially psychological and mental torture? There are more male than female children in child labor. Most men in most parts of the world have to support a family with no one helping. More men than women have heart attacks. More men suffer from occupational stress since more men than women are in professions. Why do more men smoke and drink? Why do men rarely get child custody? And what happens to them when they lose their case? یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جواب مردوں کو چاہیے, جن کے بارے میں اسٹڈی کی جاتی ہے. اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور اپنے حقوق بھی مانگتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ جینڈر ایشوز سائیکالوجی کے ہسٹوریکل پرسپیکٹوز میں کس طرح سے ایمرج ہوئے, مختلف اسکولز آف تھاٹ نے ان کو کیسے ڈیل کیا, سائیکالوجی میں کس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی آف ویمن اور سائیکالوجی آف جینڈر ایشوز کو اہمیت ملی, اور APA کے 2 ڈویژنز جینڈر سے متعلق
ہمارے پاس 8 موجود ہے. خواتین سے تعلق رکھنے والا ڈویژن 35 اور مین اور میسکولینٹی کا ڈویژن 51. آئندہ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک نیا ڈسپلن جس میں جینڈر ایشوز کو ٹیکل کیا جا رہا ہے اور اسٹڈی کیا جا رہا ہے وہ کون سی میتھڈالوجی اختیار کرتا ہے جس سے ہمیں ان ایشوز کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں. اگلے لیکچر میں ان تمام میتھڈس کا ذکر کیا جائے گا جن سے آپ واقف تو ہیں پہلے سے، لیکن ان کے نئے ایپلیکیشن اور نئے استعمال سے آپ شاید آگاہ نہیں ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.